آرمی چیف کی تصویر لگا کے جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹویٹ کی ہے. پی ٹی آئی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی کی بات بھی کر رہی ہے. یہ جان بوجھ کر فوج کو سیاست میں دھکیل رہے ہیں. جن معاملات کو سیٹل کرنے کی پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے وہ شاید اس طرح سیٹل نہیں ہو پا رہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ جناب ان کی اندرونی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی. شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے. میں نے آپ کی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا, آپ کی اس حرکت کی وجہ سے, اور اب جب آپ کو اس کرسی سے ہٹایا جا رہا ہے تو کس طرح ہٹایا جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک خبر یہ دینی ہے کہ ہمارا جو پچھلا پوڈ کاسٹ تھا, جو مہر بانو قریشی صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں, اس کا جو شارٹر ورژن تھا وہ ہم نے اپنے اس چینل کے اوپر ریلیز کیا تھا. اس کا لانگر ورژن جو تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کے آس پاس, 1.5 گھنٹے کے آس پاس ہے, وہ ہمارے دوسرے چینل میرے مہمان کے اوپر جو ہے کل ریلیز کیا جائے گا 12 بجے. تو اس ورژن کو بھی آپ وہاں پہ دیکھ سکیں گے. اچھا جی, اس سے پہلے آپ سے, اب خبریں کافی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے جناب, یہ جو گندم کا معاملہ ہے اور گندم درآمد کرنے کا جو معاملہ ہے, اس کی تحقیقات کی ابتدائی تفصیلات سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آگاہ کر دیا گیا ہے. سیکٹری کابینہ ڈویژن سیکٹری خوراک نے ابتدائی تحقیقات سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا ہے. رپورٹ کے مطابق اگست 2023 سے مارچ 2024 تک 330 ارب روپے کی گندم درآمد کی گئی. 13 لاکھ میٹرک ٹن گندم میں کیڑے پائے گئے. پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جولائی 2023 میں گندم درآمد پر فیصلہ جو ہے وہ معلق رکھا تھا. نگراں دور حکومت میں 250 ارب روپے کی 28 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی. موجودہ حکومت میں 80 ارب روپے کی 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم پاکستان پہنچی. مجموعی طور پر گندم درآمد کرنے کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر بیرون ملک گئے. رپورٹ میں کہا گیا کہ اکتوبر 2023 میں 4.5 لاکھ 25 ہزار میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی. نومبر 2023 میں 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی. 3.5 لاکھ 35 ہزار میٹرک ٹن گندم دسمبر 2023 میں برآمد کی گئی. جنوری 2024 میں 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی. فروری 2024 میں 8.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی. گندم کے 70 جہاز 6 ممالک سے درآمد کیے گئے. پہلا جہاز پچھلے سال 20 ستمبر کو اور آخری جہاز رواں سال 31 مارچ کو پاکستان پہنچا. باہر سے گندم 280 سے 295 ڈالر فی میٹرک ٹن درآمد کی گئی. وزارت خزانہ نے نجی شعبے کے ذریعے صرف 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت دی تھی. تو بیسکلی ساری چیز سے یہ لگ رہا ہے کہ نگراں جو دور حکومت تھا اس کے اندر کافی حد تک ہیوی پرچیزنگ جو ہے وہ ان کے دور میں ہوئی ہے. دوسری ایک اور خبر ہے جی, گندم بحران پر تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کا اجلاس ہفتے کے روز ہوا. تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے مختلف آپشن زیر غور آئے. ذرائع کے مطابق تحقیقات کے بعد کارروائی کے لیے معاملہ نیب ایف آئی اے کے سپرد کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. نگراں دور کے افراد کو طلب کیے جانے کا بھی امکان ہے. ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعظم اور وزراء کو تحقیقات کے حوالے سے سوال نامہ بھی بھیجا جا سکتا ہے, جس میں ان تحقیقات کے حوالے سے وہ اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں. کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا. اسلام آباد میں جاری کردہ بیان میں وفاقی سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نہ ہی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو طلب کیا گیا ہے. دونوں حضرات کو طلب کیے جانے کے حوالے سے خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. کامران علی افضل نے کہا کہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کر رہا ہوں, میری انکوائری سے متعلق غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے گندم اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کے سربراہ کو پیر تک حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے وہ کافی وائرل ہو رہی ہے. خواجہ سراؤں کے حوالے سے گجرات کا یہ علاقہ ہے کھاریاں میں فنکشن پر چھاپے کے دوران جو ہے بیسکلی خواجہ سراؤں کی پولیس نے کمائی لوٹ لی, یہ الزام ایک یہ ہے. اس کے بعد مار پیٹ کی اور ان کے کپڑے پھاڑے گئے. بعد میں مبینہ طور پر رشوت مانگنے, تشدد اور کپڑے پھاڑنے پر خواجہ سراؤں نے تھانہ صدر کھاریاں پر ہلہ بول دیا. تھانے کے سامنے جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا گیا اور صدر تھانے کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤ بھی کیا گیا. تھانے سے سامان باہر نکال دیا اور خواجہ سراؤں نے 2 پولیس والوں کو پکڑ کر سڑک پر بٹھا دیا. خواجہ سراؤں نے نیم بھرنا ہو کر پولیس افسر کا گریبان پکڑ کر اپنا حق مانگا اور پولیس کو کافی گالیاں وغیرہ بھی وہاں پہ دی. صحافی ہیں احمد وڑائچ, انہوں نے ان کے مطابق بیسکلی کچھ پولیس اہلکاروں نے خواجہ سراؤں سے کل رات بدتمیزی کی, پھر پرچہ درج کرنے سے انہوں نے انکار کیا. اس پہ خواجہ سراؤں نے احتجاج کیا اور ان کے خلاف پولیس نے ایکشن لیا. پھر خواجہ سراؤں نے جوابی ایکشن جو ہے وہ اس کے اوپر لیا ہے. اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے. ان کی گاڑی کو ایک حادثہ پیش آیا. ان کی گاڑی کے 2 ٹائر, مرسیڈیز گاڑی کے 2 ٹائر جو ہے وہ پھٹ گئے, لیکن گاڑی اللہ کا شکر ہے کہ محفوظ رہی اور ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد آ رہے تھے اور اس دوران جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے.
اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ فیصل کریم کنڈی جو نئے گورنر ہے خیبر پختونخوا کے ان کی حلف برداری کی تقریب میں نہیں گئے، اور اس کے بعد کافی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ آخر وہ کیوں نہیں آئے، ایک وزیر اعلیٰ کو آنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے گفتگو کی میڈیا سے، اور ان سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ جی فارم 47 کی حکومت اور ان کے غیر قانونی نوٹیفائڈ گورنر کی اہمیت نہیں ہے، گورنر کی حلف برداری کی تقریب اتنی ضروری نہیں تھی کہ اپنا وقت ضائع کرتا، اس سے قبل بھی کسی فارم 47 کی حلف برداری میں بھی شرکت نہیں کی۔ تو گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبائی کابینہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو حلف برداری میں شرکت کی دعوت بھی دی تھی، لیکن وہ نہیں آئے۔ اچھا، دس از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز، اس لیے کیونکہ گورنر جو ہوتا ہے وہ ایک صدر کا نمائندہ ہوتا ہے، وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اس کی یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ اب آپ فارم 47 کرتے کرتے جو ہے وہ کب تک یہ سارا کچھ کریں گے؟ اب فار ایگزامپل چلیں میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو کل کو گورنر سے جو ہے وہ مختلف بلز جو ہیں وہ آپ نے اپروو کرنے ہیں، ان کو مختلف آپ نے چیزیں بھیجنی ہوں گی، پھر وہ بھی بھیجنا بند کر دیجیے گا۔ آپ کہیں جی میں اس گورنر کے عہدے کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ میں اس بندے کو ہی نہیں مانتا۔ اب یہ بیسکلی آپ کی لوکل پالیٹکس ہے، یہ جس حلقے سے بیسکلی علی امین گنڈا پور صاحب جیتے ہوئے ہیں نا، یہ اسی حلقے کی پالیٹکس ہے۔ یہیں پہ فیصل کریم کنڈی بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں، یہیں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی الیکشن لڑتے ہیں، تو یہ ایک لوکل پالیٹکس کا بھی چکر ہے۔ تو میرا خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ آج اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، گورنر آف خیبر پختونخوا از فیصل کریم کنڈی، ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ۔ آپ 100 دفعہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پسند، مجھے اس کی شکل نہیں پسند، میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا، ملنا نہیں چاہتا، آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو جانا چاہیے تھا، اس سے آپ کے ہی بیسکلی صوبے کے جو عوام ہیں ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں اگر دونوں آفیسز کے درمیان جو ہے ایک کارڈیل قسم کا ریلیشن شپ ہو۔ بہرحال فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا حلف برداری میں وزیر اعلیٰ یا کابینہ کی نمائندگی نہ ہونے پر تکلیف نہیں ہے، مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس سمیت کہیں بھی میں جا سکتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وفاق اور صوبے کی سیاسی چپکلش میں نقصان عوام کا ہو۔ پی ٹی آئی کی دو مختلف آراء ہیں، پی ٹی آئی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس ایس سے بات چیت بھی کہہ رہی ہے، اور پی ٹی آئی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی کی بات بھی کر رہی ہے۔ یہ جان بوجھ کر فوج کو سیاست میں دھکیل رہے ہیں، سیاسی جماعتوں سے ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ جمہوری راستے سے جدوجہد کی ہے، مولانا فضل الرحمان سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ کا حصہ بننے کا فیصلہ نہیں کیا، کابینہ کا حصہ بننے کا فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فورم پر کیا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ جناب ایک تو ان کی اندرونی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی، میرے کئی دفعہ تو اپنے ویلاگ کے 5 منٹ جو ہیں وہ صرف اس کام کے اوپر لگ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی اندر کی لڑائیاں کیا چل رہی ہیں۔ دوسرا، اس کے علاوہ ایک اور جو ایشو ہے وہ آرمی چیف کی تصویر لگا کے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹویٹ کی ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک جو پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیاں اور اس کے بارے میں بات کریں، عمران لالکا ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی بقول شعیب شاہین علی بخاری چیئرمین جناب عمران خان نے نارتھ پنجاب کے صدر کے لیے، یہ بیسکلی نارتھ پنجاب کے صدر کی لڑائی ہے، پی ٹی آئی نارتھ پنجاب کے صدر کی، انہوں نے کہا جی عمران خان نے نارتھ پنجاب کے صدر کے لیے جناب میجر طاہر صادق صاحب کا نام فائنل کیا تھا، اور آج بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب اور حماد اظہر نے اس ہیرے کا نوٹیفیکیشن نکال دیا بطور صدر نارتھ پنجاب، جبکہ حماد یہ نوٹیفیکیشن نکالنے کی اتھارٹی ہی نہیں رکھتا کیونکہ وہ خود صوبائی جنرل سیکرٹری ہے، سینٹرل پنجاب کا اس کی ڈومین ہی نہیں ہے۔ کسی دوسرے حصے میں دخل اندازی کرنا، یار کیوں تم لوگ سیزنڈ سیاستدانوں کو جن کو حلقوں کا پتہ ہے، عوام میں جڑے ہیں، ان کو پارٹی کے معاملات سے دور رکھ رہے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ تو طلحہ کیانی یہ بیسکلی سیکرٹری جنرل تھے شمالی پنجاب کے، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے عہدے جنرل سیکرٹری شمالی پنجاب سے استعفیٰ دیتا ہوں، کچھ حقائق اور وجوہات پارٹی ورکرز کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں۔ ویڈیو میں طلحہ نے الزام لگایا کہ حماد اظہر ان کا فون تک نہیں اٹھاتے تھے، اور ملک تیمور کو نارتھ کا صدر بنانے پر تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا تھا۔ ملک تیمور بیسکلی ہیں جن کو پی ٹی آئی نارتھ کا صدر بنا دیا گیا ہے۔ حماد اظہر صاحب نے پھر اس کے اوپر اپنا موقف دیا، ایک بڑی لمبی ٹویٹ کی انہوں نے کہا چلیں کھل کر بات کرنے کا موقع اچھا ہے، میری ملک تیمور صاحب کے حوالے سے نوٹیفیکیشن میں نہ رائے لی گئی اور نہ ہی میری آج سے پہلے ان سے کبھی ملاقات یا بات ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے، اور میں یہ یہاں ضرور کہوں گا کہ نوٹیفیکیشن کے بعد سوائے چند لوگوں کے مجھے ان کے بارے میں اکثریت نے اچھا فیڈ بیک مجھے ملا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سمابیہ آپا کا موصوف نے کافی نام لیا ہے، وہ بیسکلی انہوں نے یہ جو صاحب ہے نا طلحہ کیانی صاحب، انہوں نے ان کا نام لیا تھا۔
تو انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ سمابی آپا کا موصوف نے کافی نام لیا ہے اور انہیں خان صاحب نے جنرل سیکرٹری بنانے کا کہا تھا تیمور کے ساتھ، لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ کوئی فعال جنرل سیکرٹری سرگودا کی طرف سے ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں صدر اور جنرل سیکرٹری پنڈی کے نہ ہوں تو بہتر ہے۔ ان موصوف کے حوالے سے ان کی شروع سے تحفظات تھے اور وہ اپنے ساتھ بھی کوئی بہتر جنرل سیکرٹری لگانا چاہتی تھیں۔ میں یہ بات کھولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے بات حلفاً اور کھل کر کی تو پھر بات ساری باہر آنی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جب میرا اپنے تمام ریجنل صدور سے رابطہ نہ ہو، ورنہ ہماری روز گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر بڑے احتجاج سے پہلے میں پنجاب کے تمام ریجن سے زوم میٹنگ کرتا ہوں اور اس میں تمام تنظیم، ایم پی اے، ایم این اے اور ٹکٹ ہولڈر شامل ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں کی علیحدہ میٹنگ ہوتی ہے۔ چوتھی بات، ٹکٹ کی تقسیم کے وقت میں نے عمر ایوب صاحب سے کہا کہ شمالی پنجاب کے حوالے سے میری معلومات بہت کم ہے، اس لیے یہاں کے ٹکٹ پر میں کوئی رائے نہیں دوں گا۔ آپ شمالی پنجاب کی تنظیم سے براہ راست اور اس معاملے پر کوارڈینیشن رکھیں۔ اس کے بعد میں نے اس ریجن میں بھی ایک بھی ٹکٹ پر رائے نہ دی اور تمام فیصلے شمالی پنجاب کی صدر، سینٹرل تنظیم اور عمران خان صاحب کی گائیڈنس سے ہوئے۔ اگر ان موصوف کو کوئی اعتراض ہے تو گلہ اپنے قریب سے کریں، مجھ سے نہیں۔ پانچویں بات یہ، اور یہ بات میں حلفاً کہتا ہوں کہ پچھلے ایک ماہ میں 2 اینکر اور 2 سوشل میڈیا انفلوئنسرز میرے آگے یا میرے نمائندے کے آگے اقرار کر چکے ہیں کہ ہمیں آپ کے بارے میں نیگیٹو کامنٹ یا ٹویٹ کا آپ ہی کے پارٹی کے ایک شخص نے کہا اور ہم نے کیا بھی، لیکن غلط معلومات کی بنیاد پر یہ سب ہوا۔ لیکن میں نے ہمیشہ ان چیزوں کو اگنور کیا کیونکہ ہمارا مقصد بڑا ہے اور لیگ پولنگ ہر پارٹی میں ہوتی ہے۔ افسوس یہ ہوا کہ ان میں سے 3 لوگوں نے ایسے فرد کا ذکر کیا جو نہ کبھی کھل کر بیان دیتے ہیں اور نہ کبھی ان کے حلقے سے کوئی ریلی نظر آئی 8 فروری کے بعد۔ لیکن چلیں، جتنا بھی کرتے ہیں ہمارا کام شک کرنا نہیں، ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ آخری بات، اب آپ یہ والا ایشو ہی دیکھ لیں، فیصلہ خان صاحب کا، نہ میری کوئی جان پہچان نئے صدر سے، نہ میری رائے اس میں شامل، لیکن ایک ہی گروہ سرگرم۔ پھر بھی کوئی بات نہیں، میری ذات پر تنقید ہو یا اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا کوئی حکم موصول ہو تو آئندہ بھی بلا جھجک اس کی انشاءاللہ تعمیل ہوگی۔ اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا the notification issued by Hamad Azhar appointing Malik Taimur as president not Punjab is as per the direct instructions given by Imran Khan for Hamad Azhar in the presence of 5 other party leaders visiting him in Adiala jail۔ تو عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ان کی مرضی سے ہوا ہے، عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوا ہے، یہ اور کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے آرمی چیف کی ڈائریکٹلی تصویر لگا کے جو ہے وہ آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے نیچے لکھا ہے جی بغل میں چھری منہ میں رام رام کی خوبصورت مثال۔ جولائی 2023 میں جب ایک ہاتھ سے کسان کو زرعی انقلاب کی میٹھی گولی دی جا رہی تھی تو دوسرے ہاتھ سے بلا ضرورت گندم درآمد کر کے اسے کسان کے گلے پر چھری بھی چلائی جا رہی تھی، اور انہوں نے آرمی چیف کی تصویر جو ہے اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے، خاص طور پہ پچھلے 10-15 دن کے اندر، 2-3 ہفتے کے اندر بلکہ کہیں، ڈائریکٹلی آرمی چیف کے حوالے سے جو نیریٹو ہے نا اس کو ذرا تیز کیا گیا ہے۔ ایک تو اس کے اندر ٹیلی گراف کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا آرٹیکل آنا، اس کے بعد جرنلسٹ کے ساتھ جو انٹریکشنز ہوئی ہیں اس کے اندر ڈائریکٹلی آرمی چیف کا نام لیا جانا، بار بار یہ کہنا کہ جناب اگر مجھے کچھ ہوا، میری بیوی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار جو ہے وہ جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ سو نیریٹو کی تھوڑی سی شفٹنگ ہوئی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شفٹنگ کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ جن معاملات کو سیٹل کرنے کی پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے وہ شاید اس طرح سیٹل نہیں ہو پا رہے، یا جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید ہماری چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی وہ ویسی نہیں ہو رہی، اور جس کی وجہ سے غصہ جو ہے نا اور بھی زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پہ آلریڈی ایک دفعہ صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جناب ان کو استعفے دے دینے چاہیے، اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے اگر مسائل جو ہیں وہ حل نہ ہوں۔ تو ادھر سے علی امین گنڈا پور صاحب یہ بیان دے چکے ہیں کہ جناب ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے، اسلام آباد پہ قبضہ کر دیں گے اور ہم اس طرح کی چیزیں کر دیں گے۔ سو یہ نظر آ رہا ہے کہ غصہ جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے۔ اب غصہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ وہ بیسکلی معاملات اپنے مطابق جو ہے وہ طے نہیں ہو پا رہے جس طرح وہ چاہتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے غصہ بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ اس معاملے کو اور کتنا آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، جن کے نام پچھلے دنوں آ رہا تھا کہ جناب یہ کوئی کام کرنے کی، کوئی نیگوسیشنز کی یا بریک تھرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے انٹرویو دیا ہے حبیب اکرم صاحب کو، سینئر صحافی جو ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے مطالبہ ہے کہ آپ مانیں کہ 9 مئی آپ نے کرایا ہے اور اس پر معافی مانگے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 9 مئی میں نے نہیں کروایا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ 9 مئی کی شفاف تحقیقات ہوں اور جتنے لوگ انوالوڈ ہیں اگر میرے ہوئے تو میں پارٹی سے نکال دوں گا۔ لودھی فارمولے کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہیں سب کے دل میں کر دی گئی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی شکایت ہے وہ سامنے ہے، موجودہ حکومت جو کردار ادا کر رہی ہے وہ سامنے ہے، اور جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اور چاہ رہی ہے وہ سامنے ہے۔
پی ٹی آئی کہتی ہے کہ زیادتی ہوئی ہے، یہ ان کا بیانیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمام اداروں کو پی ٹی آئی انہوں نے چیلنج کیا ہے، یعنی پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہے، یہ ان کا بیانیہ ہے. حکومت نہیں چاہ رہی کہ یہ قریب آئیں، وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہے، یہ میرا خیال ہے. اوبویسلی اور کیا ہوگا پالیٹکس کے اندر، اور کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت نون لیگ کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی معاملہ طے ہو. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کہتے تھے پاکستان فرسٹ، میں کہتا ہوں پاکستانی فرسٹ. عوام کو ہم نے کہیں نہ کہیں نظر انداز کیا ہے، اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے امیجیٹ اینڈ شارٹ ٹرم ریکنسیلیشن، تاکہ جو ایس آئی ایف سی کام کر رہی ہے، باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے آئے، اگر کوئی اندر سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے کرے، تھوڑی دیر کے لیے ایک پرامن ماحول مل جائے. لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مان جائیں کہ آپ کے بس ہار مان گئے، کم از کم 2 سال تک یہ ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر لودھی صاحب نے تفصیل سے بات کی ہے. اچھا، انصار عباسی صاحب جنہوں نے ایکچولی یہ سٹوری سب سے پہلے دی تھی، کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس بات کا. منیف فاروق صاحب کے شو میں وہ کل آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر لودھی صاحب ایک گروپ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں سیاستدان بھی ہوں. مشاہد صاحب کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہو چکا ہے، مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہو چکا ہے. محمد علی دورانی صاحب، کچھ ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرلز بھی ہیں، کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی ہیں، کچھ اخبار نویسوں اور میڈیا پرسنز کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں. اور اس گروپ کو لودھی صاحب خود لیڈ نہیں کریں گے، وہ چاہیں گے کوئی سویلین فیس ہو. اگر مشاہد صاحب مان جاتے ہیں تو ممکن ہے وہ اس گروپ کو لیڈ کریں. اچھا، اب دا آئرنی از کہ مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں جب سینیٹر تھے تو نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر وہ الیکٹ ہوئے تھے. اس سے پہلے کاف لیگ میں ہوا کرتے تھے، بعد میں اس کے بعد نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر ہوئے. اور اب وہی ریکنسیلیشن کے لیے عمران خان صاحب کی ریکنسیلیشن، ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ریکنسیلیشن کی کوششیں جو ہیں، اگر ان کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ مشاہد حسین سید جو ہے وہ کرے گے. مطلب نون لیگ کے لیے بھی کتنا زبردست سبق ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے جو ہے وہ اپنے پتے کسی کے پاس رکھائے بھی تو وہ کس کے پاس؟ مشاہد حسین سید صاحب کے پاس. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ لودھی صاحب نے خود فرمایا کہ جی اگر ان کی ریکنسیلیشن کی کوئی کوشش ہو رہی ہے تو حکومت تو نہیں چاہے گی، اوبیسلی حکومت کی تو پوری کوشش ہوگی کہ ایسا کچھ نہ ہو سکے. تو اگر اس پروسیس کو اگر کوئی اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے، کرے گا، اگر شاید کوئی کرے گا تو وہ کون ہوں گے؟ مشاہد حسین سید صاحب آف آل دا پیپل. تو ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ 1 ہونی چاہیے، اس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کی مدت بھی فکس ہونی چاہیے. یہاں تو یہ بھی ہوا ہے کہ 14 دن کے چیف جسٹس بنے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے سربراہ کی مدت فکس نہ ہو. ان کا کہنا تھا کہ دونوں معاملہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ عدلیہ اور بار میں یہ بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ جناب گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب کی تقریب حلف برداری ملتوی ہو گئی. فیصل کریم گنڈی صاحب کی تو ہو گئی لیکن پنجاب کے گورنر کی نہیں ہو سکی. اور ان کی تقریب حلف برداری جو ہے وہ اتوار کو شام 6 بجے ہونی تھی، لیکن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد خان صاحب نے ان سے حلف لینا تھا، لیکن سیکرٹری جنرل پنجاب سید حسن مرتضیٰ نے یہ اعلان کیا کہ جناب ناگزیر وجوہات کی بنا پہ یہ حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے اور یہ تقریب 7 مئی کو شام 6 بجے اب ہوگی. اس کے اوپر سینئر صحافی ہیں کاظم خان صاحب، انہوں نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا اور وہ اللہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صدر آصف علی زرداری سے رخصت لے کر عمرے کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس کے سفر پر ہیں. انہوں نے 8 مئی کو پاکستان واپس پہنچنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد گورنر سردار سلیم حیدر خان کو آج مورخہ 5 مئی کو شام 5:30 بجے حلف اٹھانا تھا، جسے مؤخر کر دیا گیا. اب یہ تقریب حلف برداری 7 مئی کو متوقع ہے. شرم، حیا، وزاداری، اخلاقی اقدار جیسے لفظ کچھ خاندانوں کی ضد ہوتے ہیں. ایک شریف النف انسان جس نے کم و بیش 2 برس آپ کی ہاں میں ہاں ملائی، کیا اس کا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ حلف برداری کی تقریب اس کی آمد تک مؤخر رکھی جا سکے؟ اس کی وفاداری کا اجر یہ ہے کہ وہ رخصت پر ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس گھر کا مکین یا عہدے پر براجمان شخص کوئی اور ہوگا اور اسے شاید ایئرپورٹ سے واپسی پر کوئی سرکاری گاڑی لینے بھی نہ جائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لعنت کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہدف تک خود بخود پہنچ جاتی ہے. اس سارے کھیل میں یہ کس کے مقدر میں ہوگی آپ کو یا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. یہ انہوں نے ایک شعر بھی جو ہے وہ ساتھ لکھا. اچھا، میں باقی اور چیز پہ تو میں کامنٹ ہی کروں گا، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بلیغ الرحمان صاحب کا وہ جو ایچسن کالج کے پرنسپل کے معاملے کے اندر جو رول تھا اور جو کام انہوں نے کیا تھا، میرا خیال میں اس سے زیادہ بڑا بلیک مارک جو ہے ان کے ٹینیور پہ نہیں ہو سکتا. اور یہ میں کاظم صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جو ہے وہ باہر گیا ہوا ہے، عمرے پہ گیا ہوا ہے. یہ بات میں نے ایکچولی اپنے ویلاگ میں بھی شاید کل یا پرسوں میں نے کہی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ باہر گیا ہوا ہے
اور وہ یہاں پہ نہیں ہے اور پیچھے سے اس کی سیٹ جو ہے وہ کسی اور کو دے دی گئی ہے, اس کا نام جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے. اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ اس گورنر کو, اور شاید ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 8 مئی کو واپس آئیں گے, 7 مئی کو نئے گورنر کا انتخاب جو ہے وہ ہو جائے گا, حلف برداری کی تقریب ہو جائے گی. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایک شخص یہاں پہ موجود نہیں ہے اور پیچھے سے اس کی کرسی جو ہے کسی اور کو دے دی جائے گی. ہاؤ ڈسگریسفل از دس, ہاؤ ڈسگریسفل. اچھا بلیغ الرحمان صاحب, میری جو مسلم لیگ نون کے چند لوگوں سے بات ہوئی, وہ نہ کوئی ایسے بندے نہیں ہیں کہ بڑی کو کانٹروورسیز ہوں, لیکن جو کردار انہوں نے ایچسن کے پرنسپل کے حوالے سے جو اپنایا تھا نا, جس کی وجہ سے ایچسن کے پرنسپل نے ریزائن کر دیا, آئی ایم پریٹی شیور کہ جب یہ واقعہ سارا جو ہے نا, وہ مائیکل تھامسن جو پرنسپل تھا ایچسن کا, جب تو اس تک پہنچے گا نا, ہی وڈ ہیو اے اسمرک آن ہز فیس, اے اسمائل آن ہز فیس, کہ دیکھا میں نے آپ کی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا, آپ کی اس حرکت کی وجہ سے, اور اب جب آپ کو اس کرسی سے ہٹایا جا رہا ہے تو کس طرح ہٹایا جا رہا ہے. واقعی صحیح بات ہے. مطلب جب رنگ بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, جذبات بدلتے ہیں, خیالات بدلتے ہیں, تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.